اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ جناب عرفان مرتضیٰ صاحب نے اپنی ادبی تنظیم اردو رائٹر سوسائٹی شمالی امریکہ کی جانب سے اور محترمہ مونا شہاب صاحبہ کی تنظیم ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی کے اشتراک سے آج جشن امیر خسرو کا اہتمام کیا ہے۔ خسرو ہماری ہند اسلامی تہذیب کا ایک بڑا عظیم نام ہے۔ آج تک جتنے شاعر اردو میں پیدا ہوئے ہیں یا ہماری تاریخ ادب میں موجود ہیں، کسی کو اتنی جہتوں سے اتنی عظمت نہیں ملی اور اتنا بڑا مقام نہیں ملا۔ سب سے بڑی چیز تو ان کی اولیت ہے کہ وہ اردو کے پہلے شاعر ہیں۔ مغل تہذیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مغل تہذیب نے ہندوستان کو 3 چیزیں دیں: مرزا غالب، تاج محل اور اردو زبان۔ یہ مفروضہ کہ اردو زبان مغلوں کے عہد میں پیدا ہوئی، اس مفروضے کو خسرو کی شخصیت نے اور ان کے کلام نے غلط ثابت کیا۔ کیونکہ دیکھیے، مغلوں کا زمانہ تو یعنی مغل سلطنت قائم ہوئی 1526 میں، جبکہ 1325 میں اردو کا اتنا عظیم شاعر دنیا سے گزر گیا۔ یہ تاریخ وفات ہے امیر خسرو کی 27 ستمبر 1325، یعنی 1325 میں وہ اپنا بہت بڑا کام کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور خسرو کی شخصیت ہی نے اس تصور کو غلط ثابت کیا کہ اردو ایک لشکری زبان ہے اور یہ ایک ملواں زبان ہے اور یہ مغلوں کے زمانے میں مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کے اشتراک سے جو ہے ایک لینگوا فرانکا وجود میں آئی، جو کہ بالکل غلط ہے۔ وہ اردو کے پہلے شاعر ہیں، عظیم شاعر ہیں، اور جو ہندوستان کی جو گنگا جمنی تہذیب تھی، جس کو ہم ہند اسلامی کلچر کہتے ہیں، ہند اسلامی ثقافت کہتے ہیں، وہ جس طرح خسرو کی شاعری میں جو ہند اسلامی تہذیب، جس کو بعض مورخوں نے ہند ایرانی تہذیب بھی کہا ہے، جس طرح خسرو کے کلام میں جگمگاتی نظر آتی ہے، کسی اور شاعر کیا نظر نہیں آتی۔ بہت بعد میں نذیر اکبر آبادی کے لیے ہم کہتے ہیں وہ عوامی شاعر ہیں، انہوں نے ہندوستان کے تہواروں کو، ہندوستان کے رنگوں کو، ہندوستان کے پھلوں کو، پھولوں کو، ان چیزوں کو جو ہے انہوں نے اس تہذیب کو زندہ کیا۔ لیکن خسرو کی خصوصیت اور بڑائی یہ ہے کہ دیکھیے، کسی بھی معاشرے کی 2 قوتیں ہوتی ہیں، ایک مذہب اور ایک ثقافت، دونوں بہت طاقتور چیزیں ہیں۔ اور خسرو جو ہیں وہ دونوں جہتوں میں جو ہیں وہ صف اول کی شخصیت ہے، یعنی تصوف سے جو ان کا تعلق ہے، مذہب سے جو ان کا تعلق ہے، جو ان کا والہانہ ایک وابستگی کا رنگ ہے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اس تصوف کا ان کی شخصیت پر، ان کی زندگی پر جو اثر ہے، اور اس کا ریفلیکشن جو ان کی غزل میں نظر آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہندوستان کی ثقافت سے ان کو محبت ہے، وہ ثقافت جو ہے، اس ثقافت کو جتنے رنگوں میں خسرو نے لکھا ہے، آج تک وہی سارے اہل قلم کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ ایک اردو زبان کے اولین بیماروں میں ہیں۔ جب اردو زبان تشکیل پا رہی تھی، اور اس وقت میرا خیال ہے کہ اردو کا نام ریختہ بھی نہیں پڑا تھا، یہ ریختہ تو بہت بعد کا نام ہے۔ اردو کے 4-5 نام ہیں نا، گجروی ہے، دکنی ہے، ہندوستانی ہے، ہندوی ہے، ہندی ہے، دکنی ہے، ریختہ ہے۔ تو ان پر ان کا بہت اچھا مضمون ہے، اردو زبان کے مختلف نام حافظ محمود شیرانی کا۔ تو اس وقت اس زبان کو ہندوی کہا جاتا تھا یا ہندوستانی کہا جاتا تھا۔ اس وقت انہوں نے ایک ایسی زبان لکھی، ایک ایسا ان کا لسانی رویہ تھا جس نے شاعری کے ساتھ ساتھ اردو کے لسانی سفر کو بھی بہت آگے بڑھا دیا۔ یعنی خسرو نے اپنی شاعری میں پنجابی کے الفاظ لکھے، کیونکہ وہ ترکی النسل تھے۔ وہ تو یعنی ان کے والد جو تھے وہ ترکی سے 12ویں صدی میں جب تاتاریوں نے جو ہے وہ مسلمان ملکوں پہ حملے کرنا شروع کیے اور تخت و تاراج کرنا شروع کیا اسلامی ریاستوں کو، تو 12ویں صدی میں وہ ہندوستان آ گئے تھے ان کے والد، تو وہ ترکی النسل تھے۔ تو ترکی کے الفاظ ان کی شاعری میں، پنجابی کے الفاظ ان کی شاعری میں، اور مقامی ہندی کے الفاظ۔ فارسی تو اپنی جگہ تھی، فارسی تو اس کلچر کا حصہ تھی، لیکن ان الفاظ کو جس طرح انہوں نے نئے نئے لفظ داخل کیے، نئے استعارے بنائے، استعاروں کا تو ان کے ہاں ایک طوفان ہے، استعاروں کا تو ان کی شاعری میں ایک سیلاب ہے۔ یعنی استعاروں سے جس طرح وہ مزین کرتے ہیں اپنی شاعری کو، کم شاعروں نے اس طرح کیا ہے۔
وہ سعدی کے ہم اثروں میں تھے. شیخ سعدی نے بھی ان کی شان میں شعر لکھے, حافظ نے بعد میں ان کے لیے اشعار لکھے. اور جب ہم انہیں طوطی ہند کہتے ہیں تو بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ طوطی ہند ان کو عرفی نے لکھا, عرفی شیرازی نے. عرفی جو فارسی کا ایک بے مثال شاعر تھا, اور قصائد میں کہتے ہیں کہ وہ قانی اور نظامی گنجوی اور انوری کی سطح کا شاعر تھا. تو عرفی جو ہے, عرفی نے ان کو طوطی ہندوستان لکھا ہے اپنے ایک شعر میں. تو ہر عہد کے لوگوں نے اور خود ان کے ہم اثروں نے ان کو ہمیشہ جو ہے حرف تحسین پیش کیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو ہندوستان کی معاشرت جس طرح جتنے زاویوں سے, اتنے زیادہ جہتوں سے, اور اتنی یعنی بو قلمونی کے ساتھ اور اتنی وسعت کے ساتھ نظر آتی ہے, جو کہیں اور نظر نہیں آتی. انہیں اپنے وطن سے بہت محبت تھی, انہیں اپنی تہذیب سے بہت محبت تھی. وہ اپنی مقامی ثقافت کے بھی بہت بڑے نمائندے تھے, اور وہ تصوف کے بھی ایک بہت بڑے انسان تھے. اب ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے 10 بادشاہوں کی مصاحبت کی, انہوں نے 10 بادشاہوں کے وہ مصاحب رہے. 10 بادشاہوں کا مصاحب ہونا اور اس کے باوجود دنیا سے محبت نہ کرنا, کیونکہ بادشاہوں کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں, جیسا کہ جنہوں نے دکنی ادب پڑھا ہے وہ بھی جانتے ہوں گے, اور جو قدیم ادب کے طالب علم ہیں, مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں, ان کے علم میں ہے کہ بادشاہ اپنے ساتھ شورا کو اس لیے رکھتے تھے کہ وہ ان کے جنگ نامے لکھتے تھے. یعنی باقاعدہ صنف تھی جنگ نامہ, فتح نامہ لکھتے تھے. اگر فتح ہوتی تھی تو فتح نامہ لکھتے تھے. پھر بادشاہ کے شکار کے احوال لکھتے تھے, شکار نامے لکھتے تھے. اور اگر بادشاہ کا کوئی عزیز مر جاتا تھا یا خود بادشاہ مر جاتا تھا تو اس کے مرثیے لکھتے تھے اور اس کے قصیدے لکھتے تھے. تو انہوں نے جنگ نامے لکھے. ان کی جتنی مثنویاں ہیں نا وہ سب بادشاہوں کے حالات سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن وہ روحانی طور پر, قلبی طور پر اس شاہانہ زندگی کا حصہ نہ تھے. وہ ان کی ایک ملازمت تھی, ان کا ایک کمال فن تھا, لیکن اس نے ان کو ایک بہت بڑی بصیرت بھی دی جب انہوں نے بادشاہوں کو اتنے قریب سے دیکھا اور یہ دیکھا کہ کس طرح سازشیں ہوتی ہیں اقتدار کے لیے, کس طرح لوگ جو ہیں وہ اپنے خونی رشتوں کو اقتدار کے لیے اور تخت و تاج کے لیے قربان کر دیتے ہیں, اور کیسا قتل عام ہوتا ہے, اور انسانی زندگی کی اور کسی اخلاقی قدر کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی اقتدار کے سامنے. تو اس عروج و زوال نے بھی ان کو زندگی کی ایک بڑی بصیرت عطا کی, وہ ان کی شاعری میں نظر آتی. اور آپ یہ دیکھیں کہ خاص طور پہ ہندی اور فارسی شاعری کے امتزاج نے جو حسن پیدا کیا ان کی شاعری میں, وہ تو کمال کا ہے. اب وہ ہے نا کہ درائے نینا بنائے بتیاں, زحال مسکی مکن تغافل, درائے نینا بنائے بتیاں. اب دیکھیے اس میں کتنا میوزک ہے, کیونکہ وہ بیسیکلی ایک فلسفی بھی تھے, ایک موسیقار بھی تھے, اور محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے چشتیہ سلسلے میں. تو ان کے یہاں جو موسیقی کا جو ان کا علم تھا, کہتے ہیں کہ انہوں نے طبلہ جو ہے ان کی ایجاد ہے, خیال اور ترانہ ان کی ایجاد ہے, ستار ان کی ایجاد ہے, اور انہوں نے فارسی کے کچھ راگوں کو ہندی جو ٹھاٹ ہیں ان سے ملا کر کچھ ایسے راگ بھی بنائے جو اس سے پہلے موجود نہیں تھے. اور وہ جو موسیقی کی جو ایک ان کے اندر ایک فہم تھی اور جو ایک مہارت اور ندرت تھی, وہ موسیقیت, وہ آہنگ ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جاز تن بردی و در جانی ہنوز, درد دادانی و درمانی ہنوز, ہر دو عالم قیمت خود گفتئی, نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز. اور وہ جو ان کی نعت کے رنگ میں ڈوبی ہوئی غزل ہے جس کی ردیف ہے کہ کل رات جہاں میں تھا شب جائے کہ من بودم, سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم, رقیباں گوش بر آواز او در ناز من ترساں, سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم. اور وہ سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من, پری پیکر نگارے سرو قدے لالا رخسارے, سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم, نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم. تو یہ جو ہے نا اتنی زبردست ایک نعتیہ غزل ہے. محمد میر محفل بود شب جا, خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو, محمد میر محفل بود بن جائے کہ من شب جائے کہ من بودم.
کل رات جہاں میں تھا، نمی دانم چ منزل بود، مجھے نہیں پتا وہ کیا مقام تھا کل رات جہاں میں تھا. تو اس میں جو ایک والہانہ پن ہے، اس میں جو بے خودی ہے، ایسی نعت جو ہے فارسی میں مشکل سے ملے گی. بہارستان میں عبد الرحمن جامی جو فارسی میں نعت کا سب سے بڑا نام ہے، انہوں نے خسرو کی بہت تعریف کی. تاریخ فیروز شاہی میں ضیاء الدین برنی نے ان کی بہت تعریف کی. شبلی نے جو ان پہ لکھا ہے تو قلم توڑ دیا. شبلی نے کہا کہ ایسا شاعر ممکن نہیں ہے جس کی شاعری اتنی ردمک ہو، جس کی شاعری میں اتنا کمال فن ہو. اور ان کی کتاب جو ہے خسرو کی غرۃ الکمال، اس میں انہوں نے اس کے دیباچے میں شاعری کے نظریات بھی بیان کیے ہیں خسرو نے. اور خسرو نے کہا ہے کہ ایک بڑے شاعر میں 4 خصوصیات ہونی چاہیے، 2 مجھ میں ہیں. حالانکہ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ان کی ماڈیسٹی ہے، وہ 4 خوبیاں ان میں ہیں. پہلی چیز انہوں نے یہ کہی کہ شاعر جو ہے وہ دوسرے شاعروں سے انسپائر ہو، نقل نہ کرے. آپ تاثر قبول کریں، اس کی نقالی نہ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو جتنے سخن کے مائب ہیں، نقائص ہیں، وہ آپ کی معلومات میں، آپ کی فہم میں ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فن کی اور آرٹ کی کیا اغلاط ہو سکتی ہیں یا زبان کی کیا اغلاط ہو سکتی ہیں. اور شعر جو بھی آپ لکھیں وہ آپ کے زمانے کا عکس ہو. سب سے بڑی بات یہ ہے. اس طرح انہوں نے شاعری کو ڈیفائن کیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاعری جو ہے اس میں آپ کو کفایت لفظی کا استعمال کرنا چاہیے. اس میں حشو و زوال، اس میں ایک لفظ زائد نہیں ہونا چاہیے. وہ اتنا پرفیکٹ ہو، ایک ایسی مکمل عمارت کی طرح ہو کہ اگر اس کی ایک اینٹ بھی آپ نکال دیں تو وہ عمارت جو ہے مخدوش ہو جائے. تو یہ جو پرفیکشنسٹ ہونے کا ایک رنگ ہے ان کی شاعری میں، ان کی شخصیت میں، بہت بڑی بات ہے. اور آپ دیکھیے انہوں نے کون سی صنف ہے جو نہیں لکھی. انہوں نے ربائی لکھی، انہوں نے قصیدہ لکھا، انہوں نے مثنوی لکھی، انہوں نے کہہ مکرنیاں لکھی، انہوں نے پہلیاں لکھی. اب دیکھیے کہہ مکرنی یہ صنف ان کے علاوہ کہیں نہیں آپ کو ملے گی. یعنی ایسی مشترک صفات بیان کرنا کہ جب آخر میں کوئی سوال کرے تو وہ چیز بتا دینا جو حقیقت سے بعید ہو. جس کو آپ چھپانا چاہ رہے ہیں اس کو آپ چھپا لیں اور وہ چیز بتا دیں جس میں وہی صفات جو ہے موجود ہو اور اس پہ منطبق ہوتی. جیسے سگری رین مورے سنگ جاگا، سگری رین مورے سنگ جاگا، بھور بھئی تو بچھڑن لاگا، واقع بچھڑت پھاٹت جیا، اے سکی ساجن نہ سکی دیا. اب ساجن پر بھی، محبوب پر بھی یہ صفات جو ہے نافذ ہے، اور چراغ پر بھی جو ہے، دیے پر بھی نافذ ہے کہ ساری رات میرے ساتھ جاگا، سگری رین مورے سنگ جاگا، اور بھور بھئی تو بچھڑن لگا. جب سورج نکلتا ہے، جب دھوپ پھیلتی ہے تو چراغ گل ہو جاتے ہیں. ان کی کوئی روشنی جو ہے، ان میں کوئی توانائی باقی نہیں رہتی، ان کو بجھا دیا جاتا ہے. اور واقع بچھڑت پھاٹت جیا، اور اس کے بچھڑنے سے، اس کی جدائی سے میرا دل پھٹنے لگا، مجھے رنج ہوا. تو سہیلی نے پوچھا اے سکی ساجن، نہ سکی دیا. کہہ مکرنیاں، پھر پہلیاں. آپ دیکھیے 800 سال پرانا گیت ہے یہ. کاہے کو بیاہی بدیس سن بابل مورے. ایک لڑکی اپنے باپ کو، بابل یعنی فادر، اپنے باپ کو کہہ رہی ہے کہ ہم تورے آنگن کی بھولی چڑیاں کھائیں پیئیں اڑ جائیں. آپ دیکھیے اس میں کتنی انسیت ہے، کتنا لگاؤ ہے، اور کیسا اس میں ایک رنج کا ایک عجیب و غریب کلر ہے. ایک کتنی ڈیپتھ ہے اس میں. 800 سال میں کتنی ریاستیں ختم ہو گئی، کتنی تہذیبیں مٹ گئیں، کتنی نئی ایجادات ہو گئیں، کتنے علوم فنا ہو گئے، کتنے نئے علوم پیدا ہو گئے. تہذیبیں، ملک، جغرافیہ، تاریخ سب بدل گیا. ان لفظوں کی تازگی اور خوشبو ختم نہیں ہوئی، کیونکہ سچائی نہ کبھی پرانی ہوتی ہے اور نہ کبھی باسی ہوتی ہے. یہ بات خسرو کو معلوم تھی. ابو الحسن یمین الدین خسرو، یہ تاریخ کا اتنا بڑا آدمی ہے، یہ اردو شاعری کا امام اول ہے، یہ اردو زبان کا معمار ہے. یہ آج جو ہم جدید اردو جانتے ہیں، آج جو ہم جدید شاعری کی بات کرتے ہیں، اس کا سفر خسرو سے شروع ہوا. خسرو کی شاعری کا اردو میں بھی ترجمہ، صوفی تبسم نے 100 غزلوں کا ترجمہ کیا جو 1975 میں نے وہ کتاب دیکھی تھی، نیشنل بک فاؤنڈیشن نے چھاپی تھی. اور 100 غزلوں کو غزل کی فارم میں صوفی تبسم تو آپ کو پتا ہے فیض احمد فیض کے استاد تھے گورنمنٹ کالج لاہور میں، اور انہوں نے غالب کی شاعری کو بھی، فارسی شاعری کو پنجابی میں جو ہے وہ منتقل کیا ہے.
تو خسرو کی 100 غزلوں کو انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ کتابی صورت میں شائع کیا ہے، اور کیا کمال کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ عبدالرؤف عروج نے بزم خسرو لکھی، حکومت ایران نے ان کو 1975 میں جب جشن خسرو منایا گیا تھا ہندوستان پاکستان میں 700 سالہ جشن خسرو، تو بہت کتابیں لکھی گئی۔ عبدالرؤف عروج کی انعام یافتہ کتاب تھی، حکومت ایران نے ان کو انعام دیا خسرو پر۔ تو خسرو ایک بڑے ہمہ جہت انسان تھے، اور دیکھیے ثقافت جو ہے نا، کہتے ہیں کلچر سے بڑا ولچر نہیں ہوتا کوئی۔ کلچر بڑی بڑی چیزوں کو کھا جاتا ہے، بڑی بڑی قدروں کو کھا جاتا ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے کلچر میں۔ تو کلچر سے ان کی ایک طرف وابستگی تھی اور ایک طرف تصوف سے وابستگی تھی۔ تو ان کے یہاں جو عشق کا تصور ہے، آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ سنگل ڈائمنشن کا تصور نہیں ہے، وہ ملٹی ڈائمنشنل تصور ہے۔ وہ ایک گوشت پوست کا محبوب بھی ہے، وہ ایک انسان بھی ہے، اور وہ ایک فائنل کاز بھی ہے، وہ علت العلل بھی ہے، وہ خالق کائنات بھی ہے۔ تو یہ جو ایک اچھا، اس کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کے یہاں جو ہندوستان کی عورت نظر آتی ہے وہ بڑی طاقتور ہے، اور اس کو انہوں نے بہت عزت دی ہے۔ فراق صاحب نے داغ کے بارے میں کہیں لکھا نا کہ داغ دہلوی کے بعد اردو شاعری نے عورت کی عزت کرنا چھوڑ دی۔ داغ کے خلاف انہوں نے فقرہ لکھا، شاید درست ہو، ان کا تجزیہ درست ہوگا، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن عورت کو سندھی شاعری میں شاہ جو رسالوں میں جو عزت دی گئی وہ بھی ایک بے مثال چیز ہے۔ اور خسرو کے ہاں جو ہندوستانی عورت کی عزت ہے اور اس کا جو احترام ہے، وہ عورت کو کھلونا نہیں سمجھتے، وہ عورت کو صرف زیبائش اور آرائش کی کوئی چیز معاشرے کے لیے نہیں سمجھتے، انسانی زندگی کے لیے وہ عورت کے ایک انسانی وجود کو اور اس کی اہمیت کو اور اس کی بیوٹی کو ایٹرنل بیوٹی سے جوڑتے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ ہندوستانی معاشرت میں عورت کا کیا جو ہے وہ مقام ہے۔ تو اس کلچر کو انہوں نے لکھا، شادی بیاہ کے گیت ان کے ہر زمانے میں عورتوں نے گائے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جو ہے اس زمانے کے سنگھار، اس زمانے کے زیور، اس زمانے کے پھول، اس زمانے کے موسم، جس طرح انہوں نے اس ہندوستان کو جو ہند اسلامی ہندوستان تھا، یا جس کو آپ ہند ایرانی ہندوستان کہیں، اس کو جس طرح انہوں نے پورٹری کیا، شاید ہی کسی نے کیا۔ تو دیکھیے نا، ان کے لیے اقبال نے کیا کہا، اقبال نے کہا کہ رہے نہ اے بکو غوری کے مار کے باقی، ہمیشہ تازہ و شیریں ہے نغمہ خسرو۔ تو خسرو جو ہیں، خسرو ہماری تاریخ کا اتنا بڑا نام ہے، وہ اتنا بڑا ایک تخلیق کا اور آرٹ کا مینارہ عظیم اور مینارہ روشن ہے کہ ان کی تعریف تو ہماری مجبوری ہے۔ اردو ادب کی تاریخ خسرو کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ان کی شاعری میں آپ دیکھیے نا، موسیقی کے رنگ، اس میں موسموں کا حسن، اس میں کلچر کی رانائی، اس میں تصوف کے اسرار و رموز، تو اتنی رچ شاعری جو ہے شاید ہی کسی نے کبھی کی ہو۔ اور میں ایک بار پھر جو ہے مونا شہاب صاحبہ کو اور عرفان مرتضیٰ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنے بڑے آدمی کو یاد کرنے کی ایک سبیل پیدا کی اور ایک ایسا موقع پیدا کیا کہ آج ہم خسرو کو یاد کر سکیں، اس کی شاعری کے بارے میں بات کر سکیں، اور اس کے حضور جو ہے اپنا نذرانہ تحسین و توصیف پیش کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔